بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت میرے سامنے حیات المسلمین کی 23ویں روح اور اس کے بعد پھر 24ویں روح۔ 23ویں روح میں صبر و شکر کا بیان ہے اور 24ویں روح میں دیانتدار اور نیک لوگوں سے مشورہ لینے کا بیان ہے۔ تو اس طرح سے آج کی مجلس میں دو ایسی چیزوں کا بیان ہونے والا ہے جن کو اگر ہم سارے مسلمان مل کر کے اپنے اندر لے لیں، اختیار کر لیں اس کو، تو مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کھڑے ہونے میں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں بہت مدد ملے گی۔ صبر اور شکر کے بارے میں تو حدیث شریف میں ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں ایمان کے دو پہیے ہیں اور ان کے بغیر ایمان کی گاڑی چلتی نہیں۔ انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، خواہ اپنے اختیار کی ہوں یا غیر اختیاری، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یا تو وہ طبیعت کے موافق ہوتی ہیں، ایسی حالت کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا اور زبان سے اللہ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہے شکر کا۔ اور یا وہ حالتیں طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، ناگواری پیش آ جاتی ہے کوئی، بلکہ نفس کو اس سے گرانی ناگواری ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت ہو مگر یہ سمجھنا کہ اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے، اور شکایت نہ کرنا اس کی۔ اور اگر وہ کوئی حکم ہے اللہ کا لیکن نفس کو ناگوار ہے، پھر بھی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اور اگر کوئی مصیبت ہے تو دل کی مضبوطی کے ساتھ اس کو سہار لینا، برداشت کر لینا اور پریشان نہ ہونا، یہ صبر ہے۔ اور چونکہ صبر زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کا بیان شکر سے پہلے بھی ہوگا اور زیادہ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے کثرت سے پیش آنے والی جگہیں بطور استعمال کے بتلاتا ہوں، پھر اس کے متعلق آیتیں اور حدیثیں بھی سنائی جائیں گی۔ وہ مثالیں یہ ہیں، مثلا نفس دین کے کاموں سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، یا گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، خواہ نماز روزے سے جی چھڑاتا ہے، یا حرام آمدنی کو چھوڑنے سے یا کسی کا حق دینے سے ہچکچاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لائے اور گناہ سے رک جائے، اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیفی ہو، نفس کو بہت ناگوار ہو، لیکن یہ سوچ کر کے کہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ ملے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مثلاً اس پر کوئی مصیبت پڑ گئی، خواہ فقر و فاقے کی، خواہ بیماری کی، خواہ کسی کے مرنے کی، خواہ کسی دشمن کے ستانے کی، خواہ مال کے نقصان ہو جانے کی، ایسے وقت کی مصیبت میں مصلحتوں کو یاد کرے، اور سب سے بڑی مصلحت تو ثواب ہی ہے جس کا مصیبت پر وعدہ کیا گیا ہے، اور اس مصیبت کا بلا ضرورت کسی سے اظہار نہ کرے اور دل میں ہر وقت اس کی سوچ وچار نہ کرے، اس کو سوچ سوچ کر کے بڑھائے نہیں، تو اس سے خاص قسم کا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی صبر ہے۔ البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر ہو، جیسے حلال مال کا حاصل کرنا، یا بیماری کا علاج کرانا، یا کسی صاحب قدرت سے مدد لے کر کے اپنے مسئلے کو حل کرا لینا، یا شریعت سے تحقیق کر کے بدلہ لے لینا اگر خود قدرت ہو بدلہ لینے کی، یا دعا کرنا، ان سب میں کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ باتیں صبر کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان کی تو تاکید ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے۔ اور مثلا دین کے کام میں کوئی ظالم روک ٹوک کرے یا دین کو ذلیل کرے اور وہاں جان کو جان نہ سمجھے،
قانون عملی اور قانون شرعی کے خلاف نہ کرے۔ تو یہ صبر کی ضروری مثالیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبر جیسے مصیبت پر کیا جاتا ہے، اس کو سب لوگ جانتے ہیں، ایسے ہی صبر گناہوں سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی نفس کے تقاضے کو روک کر کے گناہ نہ کرنا، اور ایسے ہی صبر نیک کاموں پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہمت کر کے اس نیک کام کو کر ڈالنا۔ ایسے ہی اگر کوئی تکلیف پہنچائے، سخت سست کہے، برا بھلا کہے، تو اس کو بھی من جانب اللہ سمجھ کر کے اور اس کی وہ تدبیر نہ کرنا جو شریعت کے قانون اور یا ملکی قانون کے خلاف ہو، بلکہ دائرے کے اندر تدبیر کرنا اور دعا کرنا۔ تو یہ ساری شکلیں صبر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو مال اور جاہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایمان لینا دشوار ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہاں صبر کیا ہے کہ شریعت کے خلاف جو خواہشیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، چاہے مال کی خواہش ہو یا جاہ کی خواہش ہو۔ ایسے ہی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر خوف سے جو دشمنوں کے ہجوم یا حوادث کے پیش آنے سے ہو، کسی قدر فقر و فاقے سے، کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلا مویشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، اور آپ ان موقعوں پر صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ کیا بشارت سنا دیجیے؟ وہ آگے بشارت بھی ہے کہ یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ ایسے ہی پہلی امتوں کے مخلصین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کے قلب یا بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامدی کی باتیں کرنے لگے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صبر کرنے والے یعنی مستقل مزاج لوگوں سے محبت ہے جو دین کے کام میں ایسے ثابت قدم رہیں۔ ایسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو لوگ احکام دین پر صابر اور ثابت قدم رہتے ہیں ہم ان کو اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اس طرح سے صبر کی تمام قسموں کا بیان قرآن پاک میں آ گیا، اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے کو بڑھا دیتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کا کامل کرنا اور ناگواری کی حالت میں کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر ہمت کرتا ہے، اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا یا بار بار آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو جب دل کو ناگواری ہو اس وقت میں وضو کرنا صبر ہی تو ہے، یہ نیک کام پر صبر کرنا ہوا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اگرچہ تیری بوٹیاں کاٹ دی جائیں اور تجھ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ معلوم ہوا یہ بھی ایمان پر قائم ایسے وقت میں ایمان پر قائم رہنا صبری کی ایک مثال ہے، اور کسی ظالم کی زبردستی کے وقت میں ایسی بات یا ایسا کام کرنا جو شرع کے خلاف ہے وہ معاف ہے اور کفر میں داخل نہیں، کیونکہ دل میں تو ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک لشکر پر سردار بنا کر دریا کے سفر میں بھیجا۔ ان لوگوں نے اسی حالت میں اندھیری رات میں کشتی کا بادبان کھول رکھا تھا، کشتی چل رہی تھی۔ اچانک ان کے اوپر سے کسی پکارنے والے نے پکارا، اے کشتی والو ٹھہرو، میں تم کو خدا کے ایک حکم کی خبر دیتا ہوں جو اس نے اپنی ذات پر مقرر کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا اگر تم کو خبر دینا ہے تو ہم کو خبر کر دو۔ اس پکارنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ بات مقرر کر لی ہے کہ جو شخص گرمی کے دن میں روزہ رکھ کر اپنے کو پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن یعنی قیامت میں جب پیاس کی شدت ہوگی سیراب فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ بھی صبر ہے۔
ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ سب میں زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے، تھوڑا ہی ہو، ہمیشہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح ہمیشہ نبھانے میں ضرور کسی نہ کسی وقت نفس کو دشواری ہوتی ہے، تو یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ دوزخ گھری ہوئی ہے حرام خواہشوں کے ساتھ اور جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ۔ تو جو عبادتیں نفس پر دشوار ہیں اور جن گناہوں سے بچنا دشوار ہے، اس میں سب آ گئے، یعنی نیک کاموں پر صبر اور برے کاموں سے صبر، وہ دونوں باتیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی مرض یا کوئی فکر یا کوئی رنج یا کوئی تکلیف یا کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے، مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو طاعون کے واقع ہونے کے وقت، یعنی جب کوئی وبا عام ہو جائے، عام طور پر ہو جائے، تو اس وقت میں اپنی بستی میں صبر کیے ہوئے ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اگرچہ مرے نہیں۔ یعنی مرنے پر تو شہادت تو ہے ہی، بڑے درجے کی شہادت ہے، لیکن اگر وہ ایسی جگہوں پر ٹھہرا رہے تو یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے شہادت کا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ زمانے میں جو بلا ہے، اس زمانے میں آج کل پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں، تو اس بلا کے دور میں بھی جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی اپنی جگہوں پر اپنی بستیوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ موت سے نہ ڈریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، موت سے نہ ڈریں، اور جو ضروری تقاضے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے ہیں ان کو کرتے رہیں، تو ان کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ بعض جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جا رہا تو کوئی مسلمان اس کے قریب نہیں جاتا، حالانکہ اگر ماسک پہن کر کے اور جو ضروری احتیاط ہے وہ کر کے اس کے پاس جائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں، اور تو یہ بہت بڑا اس وقت کا عمل ہے جو مسلمانوں کو ہمت کر کے کرنا چاہیے، تنظیم بنا کر کے کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا چاہیے۔ ورنہ تو غیر مسلم تو ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے، مسلمان کیوں ڈرتا ہے؟ بعض جگہوں پر ماشاءاللہ مسجد کے امام صاحب نے ہمت کی ہے اور وہ تنہا کہتے ہیں کہ روزانہ 4 سے 5 جنازے آتے ہیں اور تنہا وہ ہمت کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے اس میت کو دفن کراتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ بعض میت اس طرح سے آ جاتی ہے، لاش ایسی آتی ہے کہ اس کے ساتھ ان کے گھر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، اس کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، تو لوگوں کا اتنا ڈر جانا کسی چیز سے، اپنی موت سے اتنا ڈر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ساری احتیاطی تدابیر کرے اس سلسلے میں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بیماروں اور مردوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اس حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں، اس سے مراد 2 آنکھیں ہیں، تو اور وہ صبر کرے تو میں ان دونوں کے عوض میں ان کو جنت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے کے لیے جب کہ میں دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کے کسی پیارے کی جان لے لوں، پھر وہ اس کو ثواب سمجھے، وہ صبر کرے، میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں، وہ پیارا خواہ اولاد ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی دوست ہو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حمد و ثنا کی، آپ کی تعریف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ہنستے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور ان کی حالت پر خوش ہوتے ہیں۔ ان 3 میں ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا، جہاں اس کی شرطیں پائی جائیں، پھر خواہ جان جاتی رہے اور خواہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیں اور اس کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، میرے لیے کس طرح اپنی جان کو صابر بنا دیا۔ یہ وہی کہ جب ایسے حالات پیش آئیں اور اس میں کوئی آدمی ہمت کر کے مردوں کی تدفین وغیرہ میں آگے بڑھے تو یہ بھی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دینا ہوا۔ اب دیکھیے شکر کے بارے میں کہ شکر جس طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک عبادت ہے، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس سے دوسری عبادت یعنی صبر آسان ہو جاتا ہے، عقلی طور سے بھی اور طبعی طور سے بھی۔ عقلی طور سے تو اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی اور ان پر خوش ہونے کی جو کہ شکر میں لازم ہے عادت پختہ ہو جائے گی تو مصیبت وغیرہ کے وقت یہ بھی سوچے گا کہ جس ذات پاک کے اتنے احسانات ہوتے رہتے ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پیش آ گئی اور وہ بھی ہماری ہی مصلحت اور ثواب کے لیے جیسا اوپر حدیثوں سے معلوم ہوا، تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا میں اپنے محسنوں کی سختیاں خوشی سے گوارا کر لی جاتی ہیں، خاص کر جب کہ بعد میں انعام بھی ملتا ہو، اور طبعی طور پر اس طرح کی نعمتوں کے سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سختی ناگوار نہیں ہوتی۔ جیسا دنیا میں عاشق کو اپنے معشوق کی سختیوں میں خاص لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو رحمت سے یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، خواہ دنیا میں بھی یا آخرت میں تو ضرور، اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری میں اس کا احتمال ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں: شکر کرنے والا دل، قلب شاکر، اور ذکر کرنے والی زبان، لسان ذاکر، اور بدن جو صبر پر، جو بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والا ہو یعنی جسم صابر، اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی یعنی مرأت صالحہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے مخالف۔ تو جب طبیعت کے موافق حالت ہو تو شکر کرنا چاہیے، اور جب طبیعت کے مخالف حالت ہو تو صبر کا حکم ہے۔ تو صبر اور شکر ہر دم کے کرنے کے کام ہوئے، مسلمانوں اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت اور راحت میں رہو گے۔ اب یہ ایک مضمون ہو گیا پورا۔ اس کے آگے مجلس ہے دیانتدار اور نیک لوگوں سے مشورہ لینے کا بیان، کیونکہ یہی مجلس اچھی خاصی ہو گئی تو اس لیے اب اس کو اس روح بست و چہارم یعنی 24ویں روح کو انشاءاللہ الگ مجلس میں سنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 25ویں روح ہے جس میں بیان کیا گیا ہے امتیاز قومی کا، یعنی وضع اور لباس اور اپنے رہن سہن میں اسلامی طرز کو اختیار کرنا چاہیے، غیر اسلامی وضاقتہ سے اور طرز و بود و باش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ یہ 25 چیزیں ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ آخری مجلس میں تفصیل سے کی بھی جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم لوگ بحیثیت مجموعی کہ ساری قوم مل کر کے اس کو اپنا لے یا قوم کے زیادہ تر لوگ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ قوم مسلم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اور جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اور اسلام ہمارے اندر زندہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اسلامی سے متعلق ہیں یا ایمان سے متعلق ہیں، تو یہ اسلام اور ایمان جب ہمارا زندہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر پوری مسلم قوم جو ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مضامین کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم مسلم کو اپنے پیروں پر
قائم فرما دیں، زندہ فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔